یہ ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا. وفاق اکیلا یہ ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ صوبوں کے ساتھ مل کر ہمیں اس سفر کے طرف تیزی سے بڑھنا ہوگا. تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ سے آئیں مل کر پاکستان کو بنائیں. آئیں ہم اپنی انا اپنی جو بھی ہماری سوچ ہے اس کو پاکستان کے حوالے سے اس کو اختلافات کو ان کو ختم کر دیں, دفن کر دیں. وفاق معاشی بحران سے اکیلے نہیں نمٹ سکتا. وزیر اعظم شہباز شریف نے صوبوں سے مدد مانگ لی. کہا چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اپنی انا اور اختلافات کو ختم کریں, مل کر ملک کو بنائیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا SIFC کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب. آرمی چیف جنرل عاصم منیر, وفاقی وزراء اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی شریک. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ IMF کے ایک اور معاہدے کے بغیر گزارا نہیں. اگلے 2 سے 3 سال کے لیے ایک اور پروگرام میں جانا پڑے گا. کڑوے فیصلے کرنا ہوں گے. ان فیصلوں کا بوجھ ان طبقوں پر آنا چاہیے جو یہ بوجھ اٹھا سکیں. ہمارے محصولات 9 ٹریلین روپے کے ہیں. 4 سے 5 ٹریلین روپے کہاں جاتے ہیں سب کو پتا ہے. محصولات 13 ٹریلین روپے کے ہو جائیں تو کشکول توڑ سکتے ہیں. دکاندار طبقے سے ٹیکس ماہانہ بنیاد پر بجلی کے بل کے ذریعے وصول کرنے کا پلان. 35 لاکھ دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اسکیم تیار. FBR ذرائع کا کہنا ہے کہ بجلی کے بلوں میں تاجروں کے لیے نیا کالم متعارف کرانے کی تجویز ہے. ٹیکس وصولی اصل شاپ اونر کے بجائے دکان پر کاروبار کرنے والے سے ہوگی. تاجروں کی سالانہ آمدن کو 12 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. مجوزہ اسکیم نئے مالی سال کے بجٹ سے پہلے لائی جا سکتی ہے. IMF کو مجوزہ پلان سے آگاہ کر دیا گیا ہے. پاکستان نے الیکشن 2024 پر امریکی تشویش مسترد کر دی. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان انتخابی قوانین پر لگتا ہے امریکہ کو کچھ غلط فہمیاں ہیں. کل امریکی فارن افیئرز کمیٹی کی سماعت میں ڈونلڈ لو نے کہا تھا کہ امریکہ کو پاکستانی انتخابات میں بے قاعدگیوں کے الزامات پر تشویش ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتے وار بریفنگ میں شکیل آفریدی کے بارے میں سوال پر کہا کہ پاکستان کا موقف اب بھی وہی ہے کہ شکیل آفریدی پاکستانی عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں اور قیدیوں کے کسی باہمی تبادلے پر میڈیا میں گفتگو نہیں کی جاتی. اس سوال پر کیا امریکی سفیر بانی PTI سے ملیں گے؟ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ اس پر قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا. امریکہ کا پاکستان میں عام انتخابات میں مبینہ بے ضابطگیوں پر شفاف تحقیقات کا مطالبہ. امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو نے کانگریس کمیٹی میں کہا کہ مبینہ بے ضابطگیوں پر احتساب کیا جائے. الزامات کی تحقیقات میں الیکشن کمیشن کی ناکامی سے پاک امریکہ تعلقات پر اثر پڑے گا. کمیٹی کے رکن بریڈ شرمن نے کہا کہ پاکستان میں موجود امریکی سفیر کو جیل جا کر عمران خان سے ملاقات کرنی چاہیے اور انہیں سنائی گئی سزاؤں سے متعلق ان کا موقف سننا چاہیے. ڈونلڈ لو نے PTI حکومت ہٹانے کی امریکی سازش جھوٹ قرار دے دی. عمران خان کے دورہ روس کے بعد اقتدار سے بے دخل کرنے کے امریکی مطالبے کی بھی تردید کر دی. پاک ایران گیس پائپ لائن کے بارے میں ڈونلڈ لو کا کہنا تھا کہ پاک ایران گیس پائپ لائن کو روکنے کے امریکی حکومت کے اقدامات کی حمایت کرتے ہیں. گیس پائپ لائن پروجیکٹ کا قریب سے جائزہ لے رہے ہیں. وہ نہیں جانتے کہ اس پروجیکٹ کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا. نہیں لگتا کہ بین الاقوامی سرمایہ کار بھی اس پروجیکٹ میں دلچسپی لیں گے. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر خان کا سائفر کی دوبارہ تحقیقات اور سابق سفیر اسد مجید سے بیان دوبارہ ریکارڈ کرانے کا مطالبہ. کہا ڈونلڈ لو نے کانگریس کمیٹی نے جو جھوٹ کہا ہے اسد مجید کو تردید یا تائید کیا بیان جاری کرنا چاہیے. ایک سوال پر بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی PTI کو جیل سے نکالنے کے لیے کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے. سیاسی بات چیت کے لیے قائل ہیں. دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. کوئی افسر رشوت مانگے تو شکایت لے کر میرے پاس نہ آئے, اس کے سر پر اینٹ مار دیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیان پر سیاسی حریفوں کا اکھاڑا سج گیا. پیپلز پارٹی کے فیصل کنڈی نے کہا کہ اگر وزیر اعلیٰ خود رشوت مانگے تو. نون لیگ کی عظمہ بخاری نے کہا کہ اس وزیر اعلیٰ کی ذہنی حالت پر پہلے سے شک تھا. عظمہ بخاری کو مشیر اطلاعات KP کے بیرسٹر سیف نے جواب دیا, گراؤنڈ ٹو ارتھ میڈم کی اپنی ذہنی حالت قابل رحم ہے. علی امین دبنگ وزیر اعلیٰ ہیں, اپنا حق لینا جانتے ہیں.
سابق ایم ڈی پی ٹی وی عطاء الحق قاسمی اور دیگر کے خلاف سرکاری ٹی وی کو 19 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان پہنچانے کے کوئی شواہد نہیں۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے عطاء الحق قاسمی، اسحاق ڈار، پرویز رشید اور فواد حسن فواد کے نظر ثانی درخواستیں منظور کر لیں۔ درخواست گزاروں سے رقوم کی وصولی کے فیصلے کو بھی غلط قرار دیا۔ کہا پی ٹی وی کے وکیل نے تسلیم کیا کہ عدالت کی طرف سے 19 کروڑ سے زائد کے نقصان کے طے کردہ رقم کا تعین درست نہیں، کرپشن یا اقربا پروری کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملا۔ عدالت نے مستقبل میں عطاء الحق قاسمی کو بطور ڈائریکٹر پی ٹی وی تقرری پر عائد پابندی بھی ختم کر دی۔ کراچی میں کھلا مین ہول ایک اور بچے کی جان لے گیا۔ شاہ لطیف ٹاؤن سیکٹر 22B میں 4 سال کا بچہ والدہ کے ساتھ بازار سے آ رہا تھا کہ کھلے مین ہول میں گر گیا۔ والدین اور اہل علاقہ لاپتہ بچے کو ڈھونڈتے رہے۔ گٹر میں گرنے کا پتہ چلا تو بچہ جان کی بازی ہار چکا تھا۔ بچے کا والد پھل کا ٹھیلا لگاتا ہے۔ کراچی میں گزشتہ 7 ماہ کے دوران مین ہول میں گر کر 4 کم سن بچے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز بے قابو، ایک دن میں درجنوں وارداتیں، اندھیرے سنسان راستے ہی نہیں، دن دہاڑے پر ہجوم مقامات پر بھی غیر محفوظ۔ رمضان میں لوٹ مار کی وارداتیں بڑھنے پر شہریوں میں احساس عدم تحفظ بڑھ گیا۔ گزشتہ رات چند گھنٹوں کے دوران ڈیفنس کو رنگی، ناظم آباد، اجمیر نگری، جمشید روڈ اور رنگی ٹاؤن میں 8 مبینہ مقابلے، 14 زخمیوں سمیت 21 ملزمان پکڑے گئے، اسلحہ، موبائل فون اور موٹر سائیکل برآمد۔ اور آئی جی سندھ کی تقرری میں تاخیر، ذرائع کے مطابق سندھ حکومت نے 2 ہفتے پہلے آئی جی سندھ کے لیے غلام نبی میمن کا نام تجویز کیا تھا، تاہم اس معاملے پر کوئی پیش رفت سامنے نہ آ سکی۔ سندھ حکومت راجہ رفت مختار کے بجائے غلام نبی میمن کو آئی جی سندھ لگانا چاہتی ہے۔ آئی جی سندھ کی تقرری میں تاخیر پر وزیر اعلیٰ سندھ وفاق سے تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ گزشتہ روز وزیر داخلہ سندھ بھی کہہ چکے ہیں کہ آئی جی سندھ کے تقرر میں تاخیر اتحادی معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ انرجی سیکیورٹی ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کی اہم ترجیح ہے۔ ہمیں صاف اور سستی توانائی کی ضرورت ہے۔ جوہری توانائی کے پرامن مقاصد کے لیے پاکستان اپنے تجربات دنیا کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہے۔ اور بیرسٹر گوہر خان کہتے ہیں کہ ڈونلڈ لو نے سابق سفیر اسد مجید سے ملاقات کی تردید کی ہے، اس پر اسد مجید کو بیان جاری کرنا چاہیے۔ گوہر خان کا صحافہ کے معاملے کی دوبارہ تحقیقات کا بھی مطالبہ۔